رانا صاحب شکریہ آپ کے وقت ہے۔ اب آپ کی جماعت تو خود ایسے واقعات کا شکار رہی ہے جس کی مذمت بھی کی جاتی رہی کہ خواتین کے ساتھ کس طرح کا سلوک نہیں کیا جا سکتا، پولیس تشدد نہیں ہونا چاہیے، زور بازو سے ان کو زبردستی نہیں ان کے ساتھ کی جانی چاہیے۔ اب آپ کی حکومت میں جب اس طرح کے واقعات ہو گئے، ایک تو ملاقات نہیں کرنے دی گئی، اس کے بعد یہ واقعہ پیش آنا کہ پولیس کی جانب سے ان کی بہنوں پر تشدد کیا گیا اور وہاں پر ان کی ایک بہن گر گئیں، کس طرح سے دفاع کرے گی حکومت اس کا رانا ثناء اللہ صاحب؟ نہیں دیکھیں، خواتین پہ تشدد جو ہے یہ بالکل اس کا کوئی دفاع نہیں کر سکتا اور ایسا عمل جو ہے وہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، اور جو لوگ وہاں موقع پہ اس کارروائی کے لیے موجود تھے ان سے باز پرس ہونی چاہیے اور ان کا موقف بھی لیا جانا چاہیے کہ وہاں پہ یہ واقعہ کس طرح سے پیش آیا۔ لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ملاقات جو ہے وہ نہیں ہونے دی گئی، تو اس کے بعد میرا خیال ہے کہ ان کو بھی چاہیے تھا کہ وہ اپنی قانونی چارہ جوئی جو ہے وہ کریں اور وہاں پہ اتنا لمبا دھرنا دینے اور وہاں پہ کوئی ایسی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا کرنا جو ہے یہ ان کے لیے بھی مناسب نہیں تھا، اور اگر انہوں نے یہ صورتحال پیدا کی تو اسے کسی مناسب طریقے سے جس میں تشدد کا پہلو بالکل نہ ہو اس طریقے سے ریزالو کیا جانا چاہیے تھا۔ رانا صاحب لیکن اجازت تو موجود ہے عدالت کی جانب سے ملاقات کے لیے، پھر بھی اگر آپ کی حکومت کے دور میں ان کو ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی تو اس سے آگے بڑھ کر پھر وہ قانونی چارہ جوئی کیا کرے؟ آپ کی جماعت کے نمائندے اکثر کہتے ہیں کہ سیاسی لوگوں کو ملاقات نہیں کرنے دی جائے گی چونکہ وہ پھر اس کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کی خاندان کے افراد، ان کی بہنوں کو تو سیاست کی بنیاد پر ملاقات سے نہیں روکا جا سکتا۔ دیکھیں، یہ معاملہ جو ہے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس سے پہلے بھی جو ہے وہ کنٹیسٹ ہوتا رہا ہے، اسے وہاں پہ کنٹیسٹ ہونا چاہیے، اور لا انفورسنگ ایجنسیز کا یا ایڈمنسٹریشن کا جو موقف ہے اس موقف کے بعد وہاں پہ کوئی ایسا ریزولوشن ہونا چاہیے کہ جس میں جو ہے وہ اس معاملے کو ریزالو کیا جائے، اور انتظامیہ کا جو موقف ہے اس کو بھی پیش نظر رکھا جائے، کیونکہ جیل میں کسی بھی فرد کو وہ قیدی ہو یا حوالاتی ہو یا کسی وجہ سے بھی وہ جیل میں ہو اس کی ملاقات نہیں روکی جا سکتی، لیکن اسے یہ اجازت بھی نہیں دی جا سکتی کہ وہ ملاقات کے ذریعے سے ملک میں کوئی تحریک چلائے، ملک میں جو ہے وہ انارکی پھیلائے، ملک میں افراتفری پھیلانے کے جو ہے وہ اقدامات کرے۔ اور ایسے پیغامات اگر کوئی فرد لے کے آتا ہے، وہ کوئی اس کا فیملی ممبر لے کے آتا ہے، تو ان فیملی ممبرز کی یا ایسے افراد کی ملاقاتیں جو ہے وہ باقاعدہ رولز اور قانون جو ہے وہ ان کو روکنے کی ایڈمنسٹریشن کو یہ اختیار دیتا ہے کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی جو ہے اس پیغام رسانی یا ان ملاقاتوں کے ذریعے سے ملک میں جو ہے وہ انارکی اور ملک میں جو ہے وہ افراتفری پھیلانے کے لیے جو ہے وہ لوگوں کو میسج بھیجے یا اس قسم کی جو ہے وہ ان ملاقاتوں کو استعمال کرے۔ تو اگر یہ الزام ہے ایڈمنسٹریشن کا اور اس وجہ سے ملاقاتیں روکی گئی ہیں تو اس کو یہ عدالت میں کنٹیسٹ کرے اور اس کو غلط ثابت کریں۔ اگر غلط ثابت ہو جائے گا تو ان کو ملاقات کی اجازت مل جائے گی، اور اگر صحیح ثابت ہوتا ہے تو پھر ان کو چاہیے کہ اگر وہ جیل میں ہے تو وہ پھر جیل کاٹیں، وہ پھر وہاں پہ بیٹھ کے اگر انہوں نے پھر جو ہے وہ ملک میں تحریک چلانی ہے، انارکی اور افراتفری پھیلانی ہے، تو پھر یہ چیزیں تو فیس کرنی پڑیں گی ان کو۔ رانا صاحب ذرا اس میں پیچیدگی زیادہ ہے چونکہ جیل انتظامیہ اب کیا موقف دیتی ہے پھر عدالت میں کہ یہ قانونی نہیں ہے ملاقات کا حق؟ وہ تو یہ موقف ہوتا ہے کہ ملاقاتیں معمول کے مطابق ہو سکتی ہیں۔ یہ آپ جو سب بات بتا رہے ہیں کہ جیل انتظامیہ بھی عدالت کو بتا دے تاکہ جو عدالت ان کو ملاقات کی اجازت اور قانونی حق دیتی ہے وہ اس حوالے سے فیصلہ کر دے کوئی؟ یہ عدالت میں ان کو جانا چاہیے، وہاں پہ دھرنا دے کے بیٹھنے کی بجائے یا وہاں پہ کوئی ایسی صورتحال پیدا کرنے کی جس میں جو ہے وہ اس قسم کے واقعات ہوں جن کا آپ نے ذکر کیا ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ عدالت میں جائیں اور عدالت میں جا کے پٹیشن دائر کرے، عدالت اس ایشو کو ریزالو کرے، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جوڈیشل کسٹڈی میں ہے، وہ کنوکٹ ہے،
उनकी कस्टडी से मतलब उसको रेगुलेट करना जो है वो अदालत में करना है। जी राजा साहब, लेकिन कॉन्विक्ट तो है उनके अहले खाना, इस वजह से तो नहीं सिर्फ उनसे मिलने पर पाबंदी हो सकती कि वो कॉन्विक्ट है, वो तो दीगर जमातों के सियासी रहनुमा भी रहे हैं। आपने फरमाया कि बाज़ पुलिस होनी चाहिए उन पुलिस एहलकारों से मुतालिक जिन्होंने ऐसा कोई इकदाम किया जिसमें ये खबर आई है कि उनकी बहनों पर तशद्दुद किया गया या उनको ज़ोर ज़बरदस्ती से वहाँ पर हटाने की ऐसी कोशिश की गई जिसमें वहाँ ज़ख्मी हुए लोग, तो उसकी बाज़ पुलिस किस तरह से होगी? पहले तो ये तय होना कि वहाँ पे तशद्दुद हुआ है या नहीं हुआ। जी आप जब जी राजा साहब, आप चूंकि कह रहे हैं कि उनको धरना नहीं देना चाहिए था, हटाने की कोशिश की गई, तो उनको हटाना जो है वो हो सकता है वहाँ पे कोई रोड ब्लॉक हुआ हो या कोई अदरवाइज सूरत हाल हो, और धरना देना तो उनका जो है वो हक नहीं है, और हटाना जो है वो इंतजामिया को हटाना जो है वो इंतजामिया का इख्तियार है, लेकिन वो अच्छे तरीके से हटाया जाना चाहिए। तशद्दुद का पहलू उसमें नहीं होना चाहिए। आपने कहा कि अगर वहाँ कानून की कोई खिलाफवर्जी हो रही थी, रास्ता बंद हो रहा था या कोई और सिक्योरिटी खतरा पैदा हो रहा था तो उनको गिरफ्तार किया जा सकता था, ये अमल किया जाना चाहिए था पुलिस की तरफ से। नहीं, देखें, गिरफ्तार करने में फिर वो मैन हैंडलिंग के चांसेस भी होते हैं। उनको, मेरा ख्याल है कि उनको रिक्वेस्ट की जाती है, उनको समझाया जाता कि वो अगर मुलाकात नहीं हुई तो ये धरने से कोई मुलाकात तो नहीं हो जानी थी, उन्हें अदालत में जाना चाहिए और वहां पे अपना केस कंटेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इस चीज की एविडेंस जो है वो मौजूद है कि अनीमा खान साहिबा जो है ये इमरान खान साहब की पैगाम रसानी करती रही है और ऐसे पैगाम लेके आती रही है कि जो मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पैदा करे और मुल्क में अनारकी और अफरा तफरी पैदा करे। तो इसकी फिर इजाजत आप खुद इस बात को समझते हैं कि ऐसा तो फिर नहीं होने दिया जाएगा।